یہ سوال آپ کا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس کا مقصد یہ کہ آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، اعتراض آپ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ حقیقت جان لو، آپ کو مجھ کو ایسا کوئی سوال کرنے کا حق ہے ہی نہیں اللہ کی بندو۔ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا، ہماری حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ ہم اپنے وجود سے لے کے اپنی بقا تک پل پل اس کے محتاج ہیں رب العالمین کے۔ وہ ہمیں مار دے، ختم کر دے، کھپا دے، مٹا دے، ختم کر دے، پھر بھی وہ حق رکھتا ہے کہ کرے، وہ کوئی نا زیادتی نہیں اگر وہ فیصلہ کرتا۔ کیوں؟ سبحان اللہ، آدمی 2-4 روپئے کی محنت کر کے پیسہ کما لیتا، کہتا ہے میرا پیسہ میں جو چاہے کروں، کچھ نہیں، یہ پیسہ آج پیسات کا میل ہے میرے ہاتھ ہے، کل آپ کے پاس جائے گا، لیکن آدمی جب تک ہے کہتا ہے میرا ہے میں جو چاہے کروں۔ کس زام سے آدمی کہتا ہے میرا ہے؟ وہ جس کو صرف تھوڑی سی محنت کر کے حاصل کر لیا، اسے اپنا کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنی حقیقت پہچانو۔ رب العالمین پر اعتراض کرنے والا، جرأت کا مظاہرہ کرنے والا یہ انداز اسلامی شریعت کی نظر میں گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی جرأت کا مظاہرہ ہے جو گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اکثر و بیشتر شیطان ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کرتا ہے کہ ایک تو ہم پہلے سے پریشان ہیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ہماری پریشانی کو ہماری بربادی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس مسئلے کو یاد رکھنے کے بجائے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا وجود کیا ہے، سب کچھ اس کا ہے، یہ یاد رکھے بغیر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی پر اعتراض کرنے پہ آتے ہیں، شیطان کے مکر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کتنی مائیں ہیں بیماری سے پریشان رہتی ہیں، کئی سال، سالہ سال، 10 سال، 20 سال کسی بیماری کو جھیل رہی ہیں، برداشت کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہیں، اس قسم کے جملے کہتی ہیں آخر اللہ کو مجھ پہ کب ترس آئے گا۔ نہیں، اعتراض کرنے والے انداز میں آپ کو کبھی یہ کہنے کا حق نہیں۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔